بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورثت کی صورت میں یہ سوال کیا گیا، کوئی اپنے ماں باپ کی تصویر ڈرائنگ روم میں لگا سکتا ہے اور پھر اسی جگہ نماز پڑھ سکتا ہے، نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ جواب سے قبل اگر آپ ہماری ویڈیو پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ساتھ بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اصلاح معاشرہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی نفع اٹھا سکیں۔ یہ سوال یہ کیا گیا، ڈرائنگ روم میں والدین کی تصویر لگانا جائز ہے یا نہیں؟ چاہے وہ گھر کے اندر ڈرائنگ روم ہے یا دوسرا کمرہ ہے، کوئی بھی جگہ ہے، کسی بھی جگہ پر والدین کی تصویر ہو یا خاوند اور بیوی کی تصویر ہو، لڑکے یا لڑکی، بیٹے یا بیٹی کی تصویر ہو یا جانوروں میں سے کسی کی تصویر ہو، المختصر یہ کہ کسی بھی جاندار کی تصویر گھر میں ڈرائنگ روم میں کسی بھی جگہ لگائیں گے تو اس سے ہوگا کیا؟ اس گھر پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا داخل ہونا اس گھر سے رک جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ ہر وہ گھر کہ جس میں کسی جاندار کی تصویر ہو یا کتا ہو یا جنبی شخص ہو، مطلب یہ کہ کسی پر غسل فرض ہو چکا تھا، اس نے غسل نہیں کیا، اتنی تاخیر کر دی کہ نماز کا وقت بھی گزر گیا، وہ ناپاکی کی حالت میں رہے گا، تو یہ تین چیزیں جس گھر میں پائی جاتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس گھر پر اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ اس گھر پر نہیں اترتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کو جاندار کی تصویر سے اس قدر نفرت ہے۔ اور یہ نفرت کیوں ہوئی؟ یہ نفرت اس لیے ہے کہ اس روئے زمین پر اگر سب سے پہلے کوئی شرک کی بنیاد بنی تھی، یہ تصویریں ہی بنی تھی، یہ مجسمے ہی بنے تھے کہ جن کی وجہ سے کہ نیک لوگوں کی تصویریں لگائی گئی، ان کی تعظیم کی جاتی رہی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ لوگ انہی کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس وجہ سے گھر میں اگر تصویر لگا دی گئی تو اس جگہ پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس کمرے کے اندر تصویر لگی ہوئی ہو ادھر نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہوگی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ جس کمرے میں تصویر لگی ہوئی ہو اس کمرے میں اگر انسان نماز پڑھے گا، نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ مکروہ تحریمی کا حکم یہ ہے کہ واجب الاعادہ، اس نماز کو لوٹانا ضروری ہے اور نماز ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو اس پر فرضیت تھی وہ فرضیت اس سے ساقط ہو جائے گی، لیکن اس کمرے کے اندر جاندار کی تصویر ہے، اسی وجہ سے وہ نماز مکروہ تحریمی ہے۔ وہ تصویر چاہے انسان کے آگے ہو، وہ تصویر چاہے دائیں ہو بائیں ہو یا اوپر ہو یا ویسے لٹکائی ہوئی ہو یا پیچھے ہو، کسی بھی جگہ پر اس کمرے میں تصویر ہے، اس میں نماز پڑھنا انسان کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔ اوپر اور آگے تصویر ہو اس میں زیادہ کراہت ہے، دائیں طرف ہو اس سے کم کراہت ہے، بائیں طرف ہو اس سے کم کراہت ہے، پیچھے ہو تو پھر اس سے بھی کم کراہت ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ کمرے کے جس حصے میں بھی تصویر لٹکی ہوئی ہوگی، چسپاں کی ہوگی، تو اس کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ ہاں اگر کسی جاندار کے علاوہ کوئی دوسری تصویر ہے تو اس میں ہم نے نماز پڑھ لی، پھر نماز ہو جائے گی، کیونکہ بہار شریعت کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 627 اور مسئلہ نمبر 7 کے تحت اس طرح ذکر کیا، اس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں۔ یوں ہی مصلی کے سر پر یعنی چھت پر یا معلق یعنی لٹکی ہوئی ہو یا محل سجود میں ہو، اس پر سجدہ واقع ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ یوں ہی مصلی کے یعنی نماز پڑھنے والے کے آگے یا داہنے یا بائیں تصویر کا ہونا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور پس پشت ہونا یہ بھی مکروہ ہے، اگرچہ تینوں صورتوں سے کم ہے۔ ان چاروں صورتوں میں کراہت ہے، ان چاروں صورتوں میں کراہت اس وقت ہے کہ تصویر آگے پیچھے داہنے یا کسی بائیں معلق ہو، دیوار میں منقوش ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح کامل سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔